عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع او لیولز 3247 کے پرچہ دوم میں شامل نصاب کا ایک اہم موضوع اور آنا گھر میں مرغیوں کا ہے۔ اس مضمون کے مصنف مشہور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی ہیں، جن کے بارے میں بہت مشہور ماہرین اور مزاح نگاروں نے بڑے عمدہ خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ناقدین نے یہاں تک کہا کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی میں زندہ ہیں، یعنی انہیں اتنا بڑا مزاح نگار قرار دیا کہ اس پورے عہد کو، اس پورے زمانے کو مشتاق احمد یوسفی سے جوڑا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے حوالے سے ایک ویڈیو لیکچر اس سے قبل آپ دیکھ چکے ہوں گے، جو کہ اس مضمون کے حوالے سے ان پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں کہ جو اس مضمون کے کانٹینٹ سے متعلق ہے، یعنی اس مضمون کو تحریر کرتے ہوئے مصنف نے کس طرح کے واقعات کو پیش کیا، مزاح نگاری کا کیسا انداز اپنایا، ان موضوعات کو پیش کرتے ہوئے مختلف واقعات کو کڑی سے کڑی جوڑ کر کیسے قارئین کی توجہ حاصل کی، یعنی واقعاتی مزاح اور اپنے ذاتی مشاہدے کے زور پر جو کچھ بھی مرغیاں پالنے کے حوالے سے منظر کشی اور تصویر کشی ہو سکتی تھی، اسے مصنف نے بڑے عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے، اور ان موضوعات کو پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ اب آج ہم ایک اور پہلو اس موضوع کا دیکھیں گے، اور وہ اس مضمون کا اسلوب ہے یا طرز تحریر ہے۔ امتحان میں دو طرح سے سوالات آتے ہیں، یا تو اسلوب پہ سوال آئے گا یا کی میسیجز کے بارے میں۔ کسی بھی موضوع کو ایگزامنر جب دیکھتا ہے امتحانی نقطہ نظر سے، تو یا تو اسلوب اور طرز تحریر پر کوئی سوال پوچھتا ہے، یا پھر اس موضوع کے اندر جو پیغام ہے، جو سبق ہمیں مل رہا ہے، یا جو معاشرتی یا سماجی منظرنامہ ہے، یا طبقے کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے جو باتیں ہیں، ان باتوں کو امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ تو اب ہم مختصر انداز میں اس مضمون کے اسلوب پر کچھ ضروری باتیں کریں گے، جو کہ اس سال امتحان کا اہم موضوع ہے۔ یوسفی اپنی اسلوب کے لحاظ سے ایک منفرد مزاح نگار تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مزاح نگار کہ جس کی مثالیں اردو ادب کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ اگر آپ کو یوسفی کے حوالے سے کچھ تنقیدی نکات کا مطالعہ کرنا ہو تو میری او لیولز اردو 3247 کی جو کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 50 سے لے کر 62 تک، 50 سے لے کر 62 تک مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں بھرپور انداز میں تمام نکات موجود ہیں۔ آپ اس کا مطالعہ کر کے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اسلوب کے حوالے سے جو ابتدائی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ کیا ہے؟ یوسفی صاحب کو ایک صاحب طرز مزاح نگار کہا جاتا ہے۔ صاحب طرز سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ ایسا مزاح نگار کہ جس کے اسلوب کو نام کے بغیر بھی کوئی اگر پڑھے تو اس کی انفرادیت اتنی واضح ہو کہ فوراً قاری جو ہے، ریڈر، پڑھنے والا، اس مصنف تک پہنچ جائے، کیونکہ اس کی انفرادیت اسے مصنف کے طرز تحریر اور اسلوب سے فوری طور پر آشنا کر دیتی ہے۔ ایسے رائٹر کو، ایسے صاحب طرز مزاح نگار کو اس کے اسلوب کی وجہ سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ تو یوسفی کے مضامین میں موضوعات کی اہمیت اپنی جگہ، الفاظ اور زبان و بیان کے استعمال سے جو مزاح وہ پیدا کرتے ہیں،
اس کی بھی خوبصورت اور دل نشین مثالیں آپ کو اس مضمون میں دیکھنے کو ملیں گی۔ ان کا انداز بیان معنویت سے بھرپور ہے، مختلف الفاظ و تراکیب، اشعار کی پیروڈی اور محاورات کا برجستہ استعمال ان کی طرز تحریر کی نمایاں خوبیاں ہیں، اور بچوں کو آج ہم اس حوالے سے ان کی نمایاں خوبیوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے یا امتحان میں جواب لکھنے کے حوالے سے مختصراً یہ باتیں پیش کریں گے بچوں کے سامنے، طلباء کے سامنے۔ اسلوب میں اگر ہم دیکھیں تو کون سی ایسی اہم باتیں ہیں جو اس مضمون میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، میں پوائنٹس کی شکل میں ایک ایک لفظ اور فقرے کی شکل میں یہاں پر نشاندہی کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی پلاننگ ہے، سمجھ لیجیے، یہ آپ کی منصوبہ بندی ہے کسی بھی امتحان کا جواب لکھنے کے لیے۔ اگر اسلوب پہ جواب لکھنا ہے مشتاق احمد یوسفی کے حوالے سے، تو اس اسلوب میں کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو تلاش کی جا سکتی ہیں یا جسے ہم اس مضمون کو پڑھ کر محسوس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے برجستگی۔ میں تفصیل سے بات کروں گا، یعنی سائمنٹینیس کوئی بات کا ایسا جملہ پیش کرنا، فوری طور پر رد عمل دکھا کے کوئی ایسا فقرہ پیش کرنا جس سے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہو جائے، اس کو برجستہ جملے کہتے ہیں۔ شگفتگی، ٹھیک ہے، بہت ہی تر و تازہ جملے، ایسے تر و تازہ جملے جو ہمیں کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیں، شگفتہ جملے۔ اسی طریقے سے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے تحریف، پیروڈی، غالب کی پیروڈی، اشعار کی پیروڈی۔ مثلاً ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کو جب پیروڈی کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو انڈوں کی خوبیاں بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے، اور پھر خوبی کو بتاتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ تازہ ہوں تو خود کھائیے اور گندے ہو جائیں تو سیاسی جلسوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ وہ پھڑکدار جملے یا کھٹے میٹھے جملے جو تحریف کے حوالے سے مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ایک ایک جملے میں وضاحت کرتا جاؤں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ برجستگی سے کیا مراد ہے، شگفتگی سے کیا مراد ہے، اور تحریف کیا ہے۔ کمیاب الفاظ اور تراکیب، یعنی ایسے الفاظ جو اب اردو میں رائج نہیں رہے، کمیاب ہیں، کم استعمال ہوتے ہیں۔ یوسفی کے ہاں ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جیسے ہری چک کا استعمال کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، جیسے خاگینہ کا استعمال کیا، یہ وہ کمیاب الفاظ ہیں، کم استعمال ہوتے ہیں۔ ہری چگ یعنی ہرے پتے اور گھاس پھوس کھانے والے جانور، تو ہری چگ ہم بہت کم سنتے ہیں ایسے الفاظ۔ تو کمیاب الفاظ اور تراکیب یہ بھی اسلوب کی خوبیوں میں شامل ہے یوسفی صاحب کے۔ ایک اور جو پہلو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں وہ عورتوں کی لفظیات ہے۔ اگر ہم اس مضمون کو پڑھیں تو کچھ حصے ایسے ہیں جیسے پھوہڑ کا لفظ، یعنی انڈے کی خوبیاں بتاتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں کہ پھوہڑ سے پھوہڑ عورت بھی پکائے تو مزیدار پکے گا، تو اب یہ پھوہڑ کا لفظ خاص عورتوں سے مخصوص ہے، ہم کسی مرد کے لیے عام طور پر پھوہڑ کا لفظ نہیں استعمال کرتے۔ تو ایسی لفظیات کی مثالیں پیش کرنا، عورتوں کی لفظیات کو پیش کرنا، یہ بھی اسلوب کی خوبیوں میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو اہم خوبی ہے کہ یوسفی بڑی مہارت سے اور روانی سے محاورات کا استعمال کرتے ہیں۔ بے شمار محاورات آپ کو ملیں گے جو اس مضمون میں خوبصورتی سے اور دل نشیں انداز سے استعمال کیے گئے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کیسے استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تصویر کشی اور جزیات نگاری۔ یہ تو اس مضمون کی بہت بڑی خوبی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوری جزیات کے ساتھ اس طرح پیش کیا ہے یوسفی نے۔ مثلاً کسی واقعے کا جب بیان کرتے ہیں، مثلاً خلیل منزل والے سے جب کوئی مکالمہ ہو رہا ہے اور وہ پیش کر رہے ہیں اپنی گفتگو کو، تو چھوٹی چھوٹی جزیات کو اتنے دلنشیں اور خوبصورت انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ خود بخود مزاح کا رنگ جو ہے پوری طرح مضمون پر حاوی دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح منظر کشی، تصویر کشی، اب مرغیاں جو ہے وہ ڈربے کے علاوہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں، اور بستر پر جب وہ اچانک وقت سے پہلے آ گئے تو کس طریقے سے گندے کیچڑ میں ان کے پنجوں کے نشان جو ہے مرغیوں کے، ان کے چادروں پر نقش و نگار بنائے بیٹھے تھے، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو جگہ میرے قبل از وقت واپس آنے کی وجہ سے جو جگہ صاف رہ گئی تھی وہ اب بری معلوم ہو رہی تھی، وہ اب معیوب معلوم ہو رہی تھی۔ تو یہ تصویر کشی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو خوبصورت دلنشیں انداز میں پیش کرنا، یہ جزیات نگاری میں آئے گا۔ میں چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ آپ کو پیش کرتا جا رہا ہوں۔ اب انشائی ادب جب ہم کہتے ہیں، انشائیہ کہتے ہیں، یوسفی صاحب کے ان مضامین کو انشائی ادب کی بہترین مثال بھی مانا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ کو انشائیہ
کے حوالے سے اتنے خوبصورت جملے ملتے ہیں. مثلاً مرغی کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے. اس کو تو آپ برجستہ جملوں میں بھی کہہ سکتے ہیں. برجستگی جو میں نے بات کی تھی کہ مرغیوں کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ہی فوری طور پر پیش کیا جانے والا جملہ ہے، برجستہ جملہ ہے. تو انشائی ادب کے حوالے سے بھی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی. خاص طور پر جب آپ انشائی ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں مولویوں کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں، یا اس طرح سے جب وہ سکھوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ وہ جملے ہیں جو انشائی ادب کے حوالے سے پیش کیا سکتے ہیں. اگر ایک آدھ مثال آپ کو فوری طور پر میں پیش کروں تو جب ایک جگہ کہتے ہیں یوسفی کہ مرغ اور ملا کے رزق کی فکر تو اللہ میاں کو بھی نہیں ہوتی. اب اس میں ایک پورا سماجی منظرنامہ ہے کہ مولوی کس طریقے سے مرغیوں کے پیچھے ہر جگہ دیوانے ہوتے ہیں، اور مرغ جو ہے وہ کس طرح سے پیٹ بھرنے کے باوجود بھی ہر جگہ منہ مارتا پھرتا ہے، چونچ مارتا پھرتا ہے، کیڑے مکوڑے ہر چیز کھاتا رہتا ہے. تو مرغ اور ملا کا موازنہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس کی رزق کی فکر تو اللہ میاں کو بھی نہیں ہے. یہ ایسے جملے ہیں جو انشائی ادب میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ہلکے پھلکے انداز میں چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں. تو یہ مثالیں بھی ہم اسلوب کے حوالے سے یوسفی کے ہاں دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم ایک اور موضوع کی بات کریں تو حقیقت نگاری، یعنی اگر ہم یوسفی کے ہاں جہاں مزاح اور طنز کی جھلک ہے، وہاں زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پردہ بھی اٹھایا گیا ہے. خاص طور پر جب اشاروں میں اور علامتوں میں جب وہ کوئی بات کہتے ہیں. اور اگر میں مثال دینا چاہوں تو کون سی مثال ہو سکتی ہے کہ خلیل منزل کا جب وہ ذکر کرتے ہیں اور اس میں ایک برطانوی نسل کے لائٹ سسکس مرغ کا ذکر کرتے ہیں، اور جس کا ذکر کرتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ جب مرغ لے آئے خلیل منزل والے لائٹ سسکس مرغ، تو ہمارے ڈربوں میں گویا ہلچل سی مچ گئی. جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر ہی رہ جاتی. اب یہ جو انداز ہے یوسفی کا، یہ حقیقت سے اس لیے قریب ہے کہ یہاں پر مرغیاں تڑپ کر رہ جاتی. انگریزی جو برطانوی نسل کے لائٹ سسکس مرغ کو دیکھ کر، تو یہ وہ انداز ہے جس میں وہ بنیادی طور پر سماج کے اس رویے پر طنز کر رہے ہیں جس میں ہم جو ہے عموماً مغرب کی ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں. اگر کوئی کم پڑھا لکھا جو ہے وہ انگریز یا مغرب کا کوئی شخص ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے سامنے کوئی مقامی اپنی زبان بولتے ہوئے بہت پڑھا لکھا آدمی بھی ہو، تو ہم اس کو کم اہمیت دیتے ہیں اور اس انگریزی بولنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو یہ جو معاشرتی رویے ہیں، دراصل یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ڈربوں میں ہلچل مچ جاتی. اس کا مطلب یہی ہے کہ سماجی رویے ہمارے اسی قسم کے ہیں کہ ہم ہر مغرب کی چیز کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو یہ جو حقیقت نگاری کا انداز ہے، مزاح کے پردے میں، طنز کے پردے میں پیش کرنا، یہ بھی یوسفی کے ہاں اسلوب کی بڑی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح بیانیہ اور مکالماتی انداز، خاص طور پر جب مرزا عبد الودود کو وہ اپنے ہر مضمون میں لے آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو کنورسیشن ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس میں جو مکالمے ہوتے ہیں وہ ایک ڈرامائی رنگ پیدا کر دیتے ہیں، وہ ایک کہانی کے انداز کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس انداز کو بھی یوسفی کے اسلوب میں تلاش کیا جا سکتا ہے. میں نے بہت سی مثالیں دو جملوں میں اس لیے دے دیں کہ اگر کوئی طالب علم ان نکات کو بھی ذہن میں رکھے، یہ جو اس وقت میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اور اس کی روشنی میں اسلوب کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہے، کوئی تفصیلی مضمون لکھنا چاہے، تو کتنی ساری ایسی باتیں ہیں جس کی بنیاد پر ایک تفصیلی مضمون لکھا جا سکتا ہے. یوسفی کے ہاں ایک اور پہلو ہے مبالغہ آرائی کا. تو مبالغہ آرائی بھی ان کے ہاں بہت نظر آتی ہے. اب مثال کے طور پہ جب وہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں تو مزاح کے انداز میں، ظاہر سی بات ہے مزاحیہ انداز ہوتا ہے، اور اس مزاح کے پردے میں جب وہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، یعنی بات کو ایگزیجریٹ کر کے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تو اس حصے میں قاری جب پڑھتا ہے، اس حصے کا مطالعہ کرتا ہے، تو مبالغے میں بھی ایک لطف وہ لیتا ہے. مثلا جب یوسفی کہتے ہیں کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھیں 100 گنا زیادہ ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. اب یہ جو ہے یہ پورا ایک مبالغے کا انداز ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ ہمیں اس مبالغے کے ذریعے مرغ کی جو زوردار جو گرج ہے، گرجدار جو اذان یا بانگ ہے، اس سے ہمیں اس کے اثرات کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں مبالغہ سے آرائی سے کام لے کر جنگوں میں توپ کی آواز اور گھوڑے کی آواز اور ان سب چیزوں کی مثالیں دے کر کے خوب
بہترین طریقے سے، اچھی طریقے سے ہمیں موازنہ کرتے ہوئے، مزاح کا رنگ پیدا کرتے ہوئے ہمیں اس مضمون سے جوڑے رکھتے ہیں۔ تو مبالغہ رائی کے بارے میں بھی مثال دی جا سکتی ہے، جیسے کہ میں نے بات بتائی، طنز کی کاٹ بھی ہے ان کے ہاں، بہت زیادہ طنز کی کاٹ ہے۔ عموماً یوسفی کے ہاں زیادہ تو مزاح کی چاشنی ہے، مگر کہیں کہیں جو ہے طنز کی کاٹ بھی اتنی گہری ہے کہ انسان جو ہے تل ملا کر کبھی کبھی رہ جاتا ہے ان جملوں کو پڑھ کر، یا ان جملوں کی جو ہے گہرائی میں جب جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ ایک یعنی کہ تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یوسفی عام طور پر اس طرح کے جملے نہیں لکھتے ہیں اپنے مضمون میں، لیکن کبھی کبھی ان کے ہاں اس طرح کے جملے ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ تو طنز کی کاٹ کی مثال بھی آپ دے سکتے ہیں اسلوب کے حوالے سے۔ تو طنز کی کاٹ کی مثال اگر آپ دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ مثلاً عموماً جو ہمارے یہاں رویہ پیدا ہو گیا ہے، لوگ جو ہیں خاص طور پہ اس 21ویں صدی میں خواتین اپنے کچن سے دور ہو گئی ہیں، کھانے پکانے کی چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی ہیں، گھرداری کے امور میں جو ہے وہ ان کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو جملہ ہے نا، پھوڑ سے پھوڑ عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا، تو اس میں بھی ایک طنز ہے، معاشرتی رویوں پر طنز، جس میں خواتین اپنی گھرداری کے معاملات سے ذرا راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ تو یہ واقعات کو پیش کرتے ہوئے کہیں کہیں کاٹدار جملے بھی معاشرے کی اصلاح یا اس کے پیش نظر یوسفی ضرور لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جھنجھلاہٹ یا الجھن کے بغیر یا رد عمل کے بغیر وہ شگفتہ انداز میں طنز کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں اور اپنا پیغام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اسلوب کی خوبیاں ہیں۔ تو اب ہم ان باتوں کو، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو اسلوب کے مختلف نکات ہیں، انہیں کیسے لکھیں گے؟ امتحان میں اگر اسلوب یا طرز تحریر یا ان کی زبان و بیان کی خوبیوں پر سوالات آ جائیں تو یہ وہ نکات ہیں جن کی مدد سے آپ ایک اچھا مضمون، ایک اچھا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اب میں 2-3 مثالیں دوں گا، وقت کی کمی ہے، آپ کتاب سے ان تمام باتوں کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں نئے نصاب کی بھی ساری کتاب آنے والی ہے، تمام موضوعات کی بہت تفصیل سے ہے، اسلوب پہ الگ ہے اور تنقیدی نکات پہ الگ ہے۔ لیکن اس وقت آپ کے سامنے جو امتحان ہے، اس امتحان میں ان باتوں کو لکھیں گے کیسے؟ مثلاً اب برجستگی ہے، برجستہ جملے ہیں، تو کیسے لکھیں گے؟ یوسفی اپنے شوخ اور برجستہ جملوں سے مزاح کا ایسا رنگ پیدا کرتے ہیں کہ قاری دیر تک ان جملوں سے لطف لیتا رہتا ہے۔ وہ لہجے کی اتار چڑھاؤ اور الفاظ کے چناؤ سے اپنے مزاح میں بے ساختگی اور برجستگی پیدا کرتے ہیں۔ اس مضمون کے آغاز میں ہی لمبے چوڑے حساب کتاب کے بعد جب 3,37,50,000 چوزوں کے نفع بخش کاروبار کا ذکر ہوتا ہے، یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ اتنی ساری مرغیاں کھائیں گی کیا؟ اس کے جواب میں یوسفی کا یہ برجستہ جملہ چہرے پر بے اختیار خوشگوار تاثر پیدا کرتا ہے کہ کیا جملہ؟ مرغ اور ملا کے رزق کی فکر تو اللہ میاں کو بھی نہیں۔ یہ ایک برجستہ جملہ ہے جس کی مثال دیں گے آپ۔ حوالے ضرور لکھیں گے جواب میں، ایک ایک جملے کے حوالے لکھنے سے آپ کے 2-3 نمبر بڑھتے ہیں۔ 15 نمبروں میں 15 نمبروں کا یہ سوال ہوتا ہے، اس 15 نمبروں کے سوال کے لیے 3-4 حوالے ضرور یاد رکھیں۔ اب برجستگی کے بعد ایک شگفتگی کو لفظ ہم نے لیا۔ شگفتگی ایک خوبی ہے، یوسفی کے ہاں اسلوب کی تازگی اور شگفتگی کا عنصر غالب ہے، یعنی بالکل ڈومینیٹ کرتا ہے۔ شگفتہ جملے، پھڑکدار ایسے جملے جو خود بخود چہرے پر ہنسی لے آئیں۔ وہ زبان کو گھسے پٹے انداز میں استعمال کرنے کے بجائے ایسے نئے پن سے استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی عبارتوں میں شگفتہ انداز سامنے آتا ہے۔ ان کے شگفتہ جملوں اور فقروں کو پڑھ کر قاری زیر لب مسکرانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جو کسی بھی مزاح نگار کی بڑی کامیابی ہے۔ مثلاً انڈوں کو سب سے بڑی نعمت قرار دیتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں کہ تازے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے، اور کبھی انہی انڈوں کی ایک اور خوبی بتاتے ہوئے یوسفی کہتے ہیں کہ پھوڑ سے پھوڑ عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے کس قدر شگفتہ انداز میں انہوں نے کہے ہیں کہ پیغام بہت واضح ہو جاتا ہے اور زیر لب مسکراہٹ ضرور انسان کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ شگفتہ انداز ہے جو یوسفی کے بارے میں لکھنا چاہیے۔ اب تحریف کی مثال دیکھیے، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں پہلے بھی دے کر گیا ہوں، اب لکھیں گے کیسے اس بات کو؟ تحریف، پیروڈی۔ مشتاق احمد یوسفی اپنے مضامین میں اشعار کو انگوٹھی میں نگینی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ اشعار چاہے اصلی صورت میں ہوں یا تحریف یعنی پیروڈی کی شکل میں ہوں، دونوں صورتوں میں قاری ان سے خوب لطف اٹھاتا ہے۔ وہ کبھی پورے مصرے یا کبھی آدھے مصرے میں تصرف یا اضافہ کر کے
آدھے مصرعے میں تصرف یا اضافہ کر کے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ مزاح لسانی، صوتی اور تہذیبی رچاؤ کے لحاظ سے قاری پر بہت اچھا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ مرغیوں کے انڈوں کی خوبیاں گنواتے ہوئے مرزا غالب کے مصرعے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اصل مصرعہ ہے مرزا غالب کا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو اس غزل کا پہلا مصرعہ تھوڑی سی تحریف کے بعد یوسفی نے کس قدر خوبصورت انداز میں اپنے فیور میں استعمال کیا، انڈوں کی خوبیاں بتانے کے لیے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کی تحریف کچھ اس طرح کی انہوں نے۔ کس طرح کی ہے؟ یہ کوٹیشن ہے، مصرعہ ہے، ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے۔ تو اب خواہشیں کو خوبیاں تبدیل کیا اور اپنے مطابق میننگ پیدا کر لی۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو بہت خوبصورتی سے تحریف کے حوالے سے لکھا جا سکتا ہے۔ اب کمیاب الفاظ و تراکیب، یوسفی اپنے مضامین میں شعوری طور پر یہ کوشش کرتے نظر آتے ہیں کہ ایسے الفاظ و تراکیب جو اب کم استعمال ہوتے ہیں یا متروک ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ترک کیے گئے ہیں، چھوڑ دیے گئے ہیں، انہیں پھر سے زندہ کیا جائے۔ اس کوشش میں وہ خاصے کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ان الفاظ کو کچھ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جملے کے مفہوم اور روانی میں رکاوٹ یا غیر فطری انداز پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے اس انداز سے قاری کے ذخیرے الفاظ میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کی فکر و نظر کو بھی جلا ملتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کل جس سالن کو ہم انڈا گھوٹالہ کہتے ہیں ہوٹلوں وغیرہ میں، تو یوسفی اس کے لیے موضوع لفظ خاگینہ کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پرندے ہری چیزیں کھاتے ہیں انہیں ہری چک کہا جاتا ہے۔ لفظ آنکس کا جو استعمال ہے اس مضمون میں قارئین کے لیے معلومات افزا ہے، جس سے مراد ایسا آنکڑا ہے جو ہاتھی کا مالک یا فیل بان اسے قابو رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ایسے الفاظ اور تراکیب کی بہت سی مثالیں یوسفی کے ہاں متروک الفاظ کے ضمن میں مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو پہلو ہے یوسفی کا، وہ ہے محاورات کا دلکش استعمال، مناسب استعمال۔ تو محاورے سے مراد الفاظ کو ان کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کرنا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے مضمون کے اسلوب کو جاندار بنانے کے لیے اور فطری بنانے کے لیے بہت سے محاورات استعمال کیے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں اس میں سے کچھ مثالیں جتنے آپ کو یاد رہ جائیں۔ کفن پھاڑنا، وہ جو جملہ کہا نا کہ ایک بار یعنی مرغ اس قدر اذان دیتا ہے کہ ایک بار تو مردہ بھی کفن پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ تو کفن پھاڑنا، بات کاٹنا، پہلو بچانا، حکم بجا لانا، گلا پھاڑنا، صبر کا پیمانہ لبریز ہونا، دھاڑیں مارنا، آنکھوں میں خون اترنا، ہلچل مچنا، منہ باندھے پڑے رہنا، اوقات خراب ہونا، ہل جانا اور پھولے نہ سمانا وغیرہ جیسے محاورات کا دلکش استعمال اس مضمون میں مزاح کے رنگ کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ معنی اور مفہوم کی سطح پر بھی اسے بلند کر دیتا ہے۔ اب اس کی مثال کوٹیشن میں کیسے دیں گے؟ ایک قوی ہیکل لائٹ سسکس مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے ڈربوں میں گویا ہلچل سی مچ گئی۔ جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر ہی تو رہ جاتی، خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے۔ آگے بھی بڑا مزیدار جملہ ہے، لیکن خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے۔ اب یہاں پر میں نے اینڈ کر دیا، پھولے نہ سمانا یعنی خوب خوش ہونا، خوب جو ہے وہ اپنے چہرے پر جو ہے خوشی کے اثرات دکھانا، تو پھولے نہ سمانا، خوشی کا اظہار کرنا۔ اب یہاں محاورے کا استعمال ہوا، اس کی مثال دے دیجئے۔ اسی جگہ پر مضمون میں ایک بڑا ہی دلچسپ جملہ ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سنا بھی دوں، کہ انڈوں کے بارے میں جب وہ کہا تھا کہ جب اس کے انڈے ان کے ہاتھ میں تھے تو انڈوں کو ہاتھ میں لے کر وہ اس طرح سے شو آف کر رہے تھے، دکھا رہے تھے جیسے یہ خود انڈے جو ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا شگفتہ جملہ ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہوں، اس کا مطلب ہے جیسے یہ انڈے خود انہوں نے دیے ہوں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے محاورات کے ضمن میں پیش کر سکتے ہیں۔ محاورات کے بعد ایک اور خوبی جو ان کے ہاں دکھائی دیتی ہے وہ ہے ان کا بیانیہ انداز اور مکالماتی انداز۔ ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ پیش کر دیا ہے اور دونوں کو الگ الگ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ مضمون اور آنا گھر میں مرغیوں کا مجموعی انداز بیانیہ ہے، یعنی نریٹو انداز میں، بیانیہ انداز میں ایک مضمون آگے بڑھ رہا ہے۔ بیانیہ انداز سے مراد ایسا انداز ہے جس میں مضمون نگار کسی ایک موضوع سے وابستہ مختلف واقعات کو ایک لڑی میں پرو کر اس طرح سے پیش کرے کہ اس کی ذات اور ارد گرد کا ماحول نمایاں ہو سکے۔ اس مضمون کا بنیادی موضوع مرغیاں پالنا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دلچسپ صورتحال ہے، جسے مضمون میں آپ بیتی کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ خلیل منزل میں، اب یہ کوٹیشن دیکھیے، خلیل منزل میں جب وہ اپنی شکایت درج کروانے گئے تو مکالمے اس قدر دلچسپ ہیں کہ انسان بے اختیار ان مکالموں کو سن کر ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے،
میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا میں ڈربے والے مکان میں رہتا ہوں، بولے کوئی حرج نہیں، یعنی جواب کیا دیا؟ کوئی حرج نہیں، اگر آپ رہتے ہیں تو رہیے۔ یہ پورا کنورسیشن بڑی زبردست ہے، دلچسپ ہے، لیکن چونکہ یہاں وقت کی کمی ہے تو یہ دو ڈائلاگس میں ہی میں نے بس کیا ہے، اکتفا کیا ہے کہ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا میں ڈربے والے مکان میں رہتا ہوں، تو جواب کیا ملا؟ بولے کوئی حرج نہیں۔ تو اب یہ ایک خوبصورت انداز میں، بیانیہ انداز میں اپنی گفتگو کو یا مکالموں کو پیش کرنا، یہ بھی یوسفی کے اسلوب کی نمایاں خوبی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مضمون میں اسلوب کی بے شمار خوبیاں ہیں جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس میں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں، کیونکہ ایگزامینر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت بھی کم ہے اور الفاظ کی حد بھی محدود ہے اور اسپیس بھی کم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1.5 صفحے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اضافی صفحہ استعمال کیا تو 1 صفحہ اور ہوتا ہے، تو آپ 2، سوا 2، 2.5 صفحات میں پوری بات نہیں کر سکتے۔ جزیات نگاری الگ بیان کرنا، مبالغہ آرائی الگ بیان کرنا تو ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے، لیکن آپ اگر ان باتوں کو، یہ جو باتیں اس وقت پیش کی گئی ہیں، ان کو بھی مناسب طریقے سے اسلوب میں لکھ دیں تو ایک اچھا جواب جو ہے، بہترین جواب، A* کا جواب تصور کیا جائے گا۔ اور اختتام پھر اس طرح کر دیجئے کہ غرض کے یوسفی ایک مکمل اور منفرد مزاح نگار کے طور پر اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کے ہاں الفاظ، خیالات اور عبارت میں ایسا ربط ہے کہ ہر جملہ برجستہ، بے ساختہ اور اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے ظہیر فتح پوری نے ان کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے درست لکھا کہ ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی، ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، تو کون سا ناقد ہے جس نے یہ بات کی تھی؟ ظہیر فتح پوری نے یہ بات کی تھی۔ اس طرح سے اپنے جواب کو ختم کریں گے اسلوب کے، اور اسلوب کے جواب کو جب ختم کر لیتے ہیں تو اب آتے ہیں کہ ممکنہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں جس کے جوابات آپ لکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، مشتاق احمد یوسفی کا اسلوب اس دور کے تمام مزاح نگاروں سے منفرد ہے، مضمون اور آنا گھر میں مرغیوں کا کے حوالے سے ان کے اسلوب کی خوبیاں بیان کیجیے۔ دوسرا سوال کیا ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں تعارف ہمیشہ کہتا ہوں پیدائش، موت اور یہ سب نہیں ہے، بلکہ جو رجحان ہے، جو انداز ہے یوسفی کا مزاح نگاری کے حوالے سے، اس کے بارے میں 2-3 جملے انٹرو کے۔ یوسفی کے اسلوب پہ جو ابھی میں نے بہت سی تفصیلات بیان کی، ان میں یہ برجستگی ہے، شگفتگی ہے، تحریف ہے، کمیاب الفاظ کا استعمال ہے، محاورات ہے، منظر کشی ہے، جزیات نگاری ہے، صوتی اثرات ہے، بیانیہ انداز ہے، مکالماتی انداز ہے۔ ان سب باتوں پہ تھوڑا تھوڑا لکھ کر کے اسلوب کی خوبیوں کو پیش کرنا چاہیے، اور پھر اوپر دی گئی باتوں کو مختصر مواد کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے، مربوط کر کے، ٹھیک ہے، کوہرنٹ کر کے، اور حوالے ڈال کر، ریفرنس ڈال کر، حوالے لازمی ہیں ان باتوں کے، کم از کم 3-4 حوالے ضرور ڈالیں، اور پھر اختتامی جملہ لکھ کر اپنے جواب کو مکمل کریں۔ اسی طریقے سے جو مزید سوالات ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی نے اپنے گہرے مشاہدے کا بخوبی استعمال کیا ہے۔ اس حوالے سے مضمون کا جائزہ لیجئے۔ تو مضمون کے حوالے سے جو جائزہ لینا ہے، اس میں مشاہدے کی گہرائی کا ذکر ہو رہا ہے، تو تعارف پیش کرنا ہے، گہرے مشاہدے کی بات کرنی ہے، مرغیوں کا ڈربے کے علاوہ گھر میں ہر جگہ پھرنا جو ہے اس کی بات کرنی ہے، مرغیوں کے مانوس نہ ہونے کی فطرت، یہ میں پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں، پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اس کی بات کرنی ہے، ان کی وجہ سے جو پڑوسیوں سے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، اس کی بات کرنی ہے، مرغیاں پالنے کی وجہ سے محلے بھر میں جو شہرت، چاہے منفی شہرت ہو چاہے مثبت، اس کے بارے میں بات کرنی ہے، مرغیوں کے اذان دینے کی عادت کے بارے میں جو دیہی افراد کے خیالات ہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اس طرح سے اس پورے جواب کو اچھی طرح سے مکمل کر لینا ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے سے اسلوب کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سیکھ لی ہوں گی، اور امتحان میں اس کا اطلاق کریں گے، اپلائی کریں گے، امتحان میں ایک بھرپور جواب لکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ سب ویڈیوز آپ کی مدد کر رہی ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آداب۔